أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. صدق اللہ العظیم. سورہ حامیم السجدہ چل رہی تھی اور آیت نمبر 8 تک گزشتہ کل پڑھی تھی ایکو بن کر. آج انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے شروع ہو رہی. فرماتے ہیں قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ. دلیل عقلی نمبر 1. یہ کون سی دلیل ہے؟ دلیل عقلی، یہ نمبر 1 ہے. قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا خلق الارض. اس کے نیچے لکھے تفصیل نعم. تفصیل نعم، نعم نعمتن کی جمع ہے. جو نعمتیں اللہ نے اس انسان کو دی ہے اس دنیا میں، ان نعمتوں کی تفصیل. خلق الارض، اس کے نیچے لکھے نعمت نمبر 1. کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو بنایا فی یومین، 2 دنوں میں. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس ذات کے لیے شریک ٹھہراتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہے. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہی ذات رب ہے تمام جہانوں کی. زمین کو اس نے 2 دنوں میں بنایا. اگرچہ اللہ پاک کی ذات تو قادر ہے کہ آنن فآنن بنا دے، لیکن ہر چیز میں اللہ پاک کی ایک حکمت ہے. تو قیامت تک کے انسان کو ایک سبق دیا کہ کوئی بھی بڑا کام ہو، اہم کام ہو اور نفع والا کام ہو تو اس میں اعتدال مطلوب بھی ہے اور محمود بھی ہے. بات سمجھ گئے؟ جلد بازی اللہ پاک کو پسند نہیں، اور سستی اور غفلت اس سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. دونوں چیزیں. اعتدال اللہ پاک کو پسند بھی ہے، مطلوب بھی ہے. خود ایک سبق دیا کہ میں اگر چاہتا تو پوری دنیا اور اس کی ضرورت کی چیزیں لمحوں میں بن جاتی، لیکن اللہ پاک نے بھی تدریجاً ایک ایک کر کے اشیاء کو وجود دیا. تو پیغام اور سبق کس چیز کا ہے؟ اعتدال کا. سمجھ گئے؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، لکھے نعمت نمبر 2. اور رکھ دیے اللہ پاک نے اس زمین میں رواسیہ، پہاڑ، من فوقہا، اس کے اوپر سے. کسی بھی چیز کو جماؤ دینے کے لیے کوئی مضبوط چیز رکھی جاتی ہے. جیسے آپ دسترخوان بچھاتے ہیں، پنکھا چل رہا ہو تو آپ اس پہ جگ گلاس برتن رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اڑے نہیں. تو اتنی بڑی زمین بچھی تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے بطور کیل، تاکہ یہ مضبوط ہو جائے، اللہ نے اس کے اوپر کیا رکھ دیے؟ پہاڑ رکھ دیے. رواسیہ کہتے ہیں پہاڑ کو. اور رکھ دیے اللہ نے اس میں پہاڑ من فوقہا، اس کے اوپر سے. وبارک فیہا، نعمت نمبر 3. اور اللہ نے اس میں برکتیں پیدا کر دی. زمین میں برکتیں پیدا کر دی. وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور تجویز کی. قدرہ کا ایک ترجمہ ہے تجویز کرنا، ایک ترجمہ ہے اندازہ لگانا. اور تجویز کی یا اندازہ لگایا اللہ نے فیہا، اس زمین میں، اقواتہا، اس کی غذاؤں کا یا اس کی روزیوں کا، فی 4 ایام، 4 دنوں میں. کتنے دنوں میں؟ 4 دنوں میں.
کہ پھر اس زمین کے اندر جو ہر جاندار اور ہر مخلوق کی جو غذا ہوگی، جو اس کی روزی ہوگی، وہ کیا ہو، کتنی ہو، کس انداز کی ہو، کون سی ہو، تو تمام روزیوں کا، تمام غذاؤں کا اندازہ اللہ نے جو لگایا وہ کتنے دنوں میں؟ 4 دنوں میں۔ سواء للسائلین، سواء کا ترجمہ لکھیں، اس قدر کافی ہے، یعنی تفصیل، اس قدر کافی ہے، کیا چیز؟ تفصیل کافی ہے، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے۔ سائلین کے نیچے لکھیں یہود۔ اصل میں یہود نے سوال پوچھا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ زمین اور آسمان اور اس کی ضرورت کی چیزیں کتنے کتنے دنوں میں پیدا ہوئی ہے، چونکہ وہ تورات میں پڑھ چکے تھے۔ ایک انسان جب پہلے سے کوئی چیز جانتا ہے تو دوسرے پر ایک رعب سا ڈالتا ہے نا کہ بھئی یہ پتہ ہے آپ کو، یہ پتہ ہے اور یہ پتہ ہے، تو کہا کہ یہ کتنے دنوں میں ہوا، تو چونکہ یہ تو وہ باتیں تھی جو اللہ کے علم میں تھی، تو اللہ پاک نے وحی اتار کر اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سواء للسائلین، اس قدر بات اور اس قدر تفصیل کافی ہے ان پوچھنے والے یہودیوں کے لیے۔ بات سمجھ گئے؟ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ پاک متوجہ ہو گئے الى السماء، کس کی طرف؟ آسمان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ استوى یستوی استواءً، اگر اس کے صلے میں علی آئے تو الگ معنی ہے، اور الی آئے تو آپ حضرات نے پڑھا استوى علی العرش، وہاں آپ ترجمہ کرتے ہیں اللہ عرش پہ جلوہ افروز ہو گئے، وہاں صلے میں علی ہے، یہاں الی ہے۔ جب الی آئے تو اس کے معنی ہے ارادہ کرنا، متوجہ ہونا۔ پھر اللہ متوجہ ہو گئے آسمانوں کی طرف، وہی دخان، اس حال میں کہ وہ آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا۔ کس شکل میں؟ دھواں۔ اس کے نیچے لکھا ہے اس کا مادہ دخانی تھا، مادہ، جس مادے سے، مادہ سمجھتے ہیں نا، خلاصہ ایک چیز، جس مادے سے آسمان بنا ہے نا، تو یہ مادہ دھوئیں کی شکل والا تھا۔ کس شکل والا؟ دھوئیں۔ باقی مشکات المصابیح انشاءاللہ جب آپ حضرات درجہ سابعہ پڑھیں گے وہاں روایت آتی ہے، اس میں تفصیل ہے کہ سب سے پہلے اس کائنات میں کیا چیز پیدا ہوئی۔ تو محدثین نے لکھا کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے ایک سبز رنگ کا یاقوت پیدا کیا۔ کس رنگ کا؟ سبز۔ پھر اس پہ ہزاروں سال گزرے، پھر اللہ پاک نے اس کے اوپر اپنی نظر جلال ڈال دی، نظر جلال ڈال دی، تو یہ یاقوت پگھل کے بالکل کیا ہو گیا؟ پانی ہو گیا، پگھل کے یہ پانی ہو گیا۔ پھر اس پہ ہزاروں سال گزر گئے، پھر اللہ پاک نے اس پر اپنی نظر ہیبت ڈال دی اس پانی پر، تو اب کیا ہوا کہ اس کا ایک حصہ جو تھا وہ تلچھٹ ہو گیا، تلچھٹ یعنی کچرے کی مانند سا ہو گیا، اور ایک حصہ جو تھا وہ دھوئیں کی شکل کے اندر ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ جو حصہ تلچھٹ ہوا اس سے زمین بنائی گئی، جو حصہ دھواں بنا اس سے آسمان بنایا گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ یہ اس تفصیل وہاں پر لکھی۔ تو آسمان کا جو اصل مادہ ہے نا، بنیاد، وہ کیا ہے؟ دخانی ہے، دھواں ہے۔ دیکھیں، پھر اللہ پاک متوجہ ہو گئے آسمانوں کی طرف، وہی دخان، اس حال میں کہ اس کا مادہ دخانی یعنی دھوئیں کی شکل میں تھا۔ فقال لها وللارض، پھر اللہ پاک نے آسمان اور زمین سے کہا، ائتیا طوعا او کرہا، آ جاؤ تم دونوں، تثنیہ کا صیغہ ہے نا، ائتیا، آ جاؤ تم دونوں، کس چیز کی طرف آ جاؤ؟ اس کے نیچے لکھا ہے احکامات تکوینیہ کی طرف۔ احکامات
اللہ پاک نے اس کائنات کی ہر چیز کو ایک حکم دے کر رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، پہاڑ اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہلیں گے، لیکن جب حکم آئے گا ہل جائیں گے. آسمان اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے تو یہ کھڑا ہوا ہے، بادل چل رہے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. ہر چیز یہ جو حکم ہوا ہے اس کو کہتے ہیں احکام تکوینی. احکام، تو جب زمین و آسمان بن گئے نا تو پھر اللہ پاک نے دونوں کو خطاب کیا اور کہا دونوں ہمارے احکامات تکوینیہ کی طرف آ جاؤ، یعنی مان جاؤ، طوعا او کرہا، چاہے خوشی سے مانو تو تمہاری مرضی، او کرہا یا زبردستی مانو تو تمہاری مرضی. ماننا تو ہے، اب برضا و خوشی ماننا ہے یا زبردستی ماننا ہے. قالتا، دونوں نے کہا، اتینا طائعین، ہم آتے ہیں خوشی سے، ہم آتے ہیں خوشی سے. طائعین کا ترجمہ لکھے خوشی سے. انہوں نے کہا ہم پر زبردستی کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم نافرمان نہیں. اتینا، ہم آتے ہیں یعنی ماننے کے لیے، طائعین، خوشی سے. پھر کیا ہوا؟ فقضاہن 7 سماوات، پھر اللہ پاک نے کر دیا ہن، اس کو، ہن کی ضمیر دخان کی طرف ہے، وہ جو مادہ دخانی نہیں تھا، پھر اللہ پاک نے اس کو کیا کر دیا؟ 7 سماوات. کس میں بانٹ دیا؟ 7 آسمانوں میں. وہ 7 آسمانوں میں تقسیم ہو گیا. اور اس میں کتنے دن لگے؟ فی یومین، 2 دنوں میں، 2 دنوں میں. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ نے القاء کیا ہر آسمان کو، امرہا، اس کا کام، اس کا 7 آسمانوں میں ہر آسمان کے ذمے الگ ڈیوٹی، الگ کام ہے. اور یہ کام اللہ نے اس کی طرف القاء کر دیے. اوحا، بعض نے ترجمہ کیا اوحا، بھیجا اللہ نے، ارسلہ، دونوں صحیح. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ چراغوں سے مراد ستارے. چونکہ جو چیز سامنے ہوتی ہے انسان اس کو سجاتا ہے. مہمان گھر آتے ہیں تو گھر میں گھومتے نہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، مہمان خانے میں. تو سب سے زیادہ سجانے اور سنوارنے کا اور صفائی ستھرائی کا اہتمام ہم ڈرائنگ روم میں کرتے ہیں تاکہ مہمان کو اچھا لگے. تو شو پیس وہاں ہوں گے اور طرح طرح کی چیزیں وہاں ہوں گی. جو چیز چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی، اس پہ تو انسان توجہ نہیں دیتا ہے نا. لیکن اللہ پاک نے دنیا بنائی تو دنیا تو اپنے کمال پر ہے، عروج پر ہے. پھر اللہ نے جو آسمان دنیا، یعنی وہ آسمان جو دنیا والوں کو نظر آ رہا ہے نیچے سے، اس کو پھر مزید خوبصورت کیا بمصابیح، چراغوں سے، یعنی اس میں ستارے جوڑ دیے تاکہ یہ خوبصورت بھی لگے اور وحفظا، اور حفاظت کا ذریعہ بھی بن جائے. کس کا؟ حفاظت کا. یہ شیاطین اگر کچھ گڑبڑ کرتے ہیں اور اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے انہی ستاروں کو توڑ کر ان کے اوپر برسا دیتے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، آپ نے تفسیر میں پڑھا ہوگا. شہاب ثاقب یعنی جلتا ہوا شعلہ، وہ یہی ستاروں کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو ان شیطانوں کو مارے جاتے ہیں. تو گویا ستاروں کے 2 کام ہیں. ایک تو اس سے مقصد آسمان کی خوبصورتی ہے، دوسرا اس سے آسمان کی حفاظت بھی ہے. سمجھ گئے دوستو؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس ذات کا جو کہ غالب ہے، حکمت والا ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ کائنات کے نظام کا ایک پورا اندازہ ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، لکھیں زجر مع تخویف دنیاوی، زجر بھی ہے، ڈانٹ بھی ہے، اور تخویف دنیاوی بھی ہے، دنیا کا ڈراوا بھی ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ لوگ منہ پھیرے، اعراض کرے. یہ کھڑکیاں تھوڑی کھول دیں، حبس ہو رہی ہے. اگر یہ لوگ اعراض کریں، یعنی یہ کافر، یہ منکر
فقل تو آپ کہہ دیجئے کہ انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آفت سے، صاعقہ آفت یا پکڑ، جیسی کہ یہ آفت قوم عاد و سمود پر آئی تھی، تم پہ بھی وہی پکڑ آ جائے گی جو قوم عاد و سمود پر آئی، لہٰذا میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ اذ جاءتہم الرسل، لکھے حال مشترک اجمالی، حال مشترک، تمام امتوں میں، امتوں سے مراد جو مشرکین ہوتے ہیں ان میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں، بات سمجھ گئے؟ اور سب سے بڑا اشتراک کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے پیغمبروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں مشترک ہے ہر زمانے کے اندر، کہ ہر مشرک منکر کافر وہ پیغمبر کو کیا کرتا ہے؟ تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے۔ تو اب وہ حال مشترک اجمالاً ذکر ہو رہا ہے۔ اذ جاءتہم الرسل، جب آئے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، سامنے سے بھی اور کیا مطلب؟ حاشیے پر لکھیں یعنی انبیاء نے ہر ممکن کوشش کی، انبیاء نے، دیکھیں تعبیر ہوتی ہے نا، تعبیر، آپ کسی کو آپ کہیں گے میں 10 دفعہ اس کو بولا کہ ایسا نہیں کرو، حالانکہ آپ نے 10 دفعہ نہیں بولا ہوگا، 3-4 دفعہ بولا ہوگا، لیکن بعض دفعہ جب کوئی بات سمجھانی ہوتی انسان کہتے ہیں میں یہاں سے بھی آیا، وہاں سے بھی آیا، یہاں سے بھی آیا، میں نے فون بھی کیا، میسج بھی کیا، پرچہ بھی بھیجا، لیکن یہ نہیں مان رہا تھا۔ تو انبیاء کی حتی المقدور کوشش کو اللہ نے تعبیر کیا کس سے؟ کہ وہ پیغمبر آگے سے بھی آئے، پیچھے سے بھی آئے، کیا کہنے کے لیے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ سے پہلے محذوف نکالے وقالو، اور کہنے لگے وہ پیغمبر اپنی قوم سے کہ تم عبادت مت کرو مگر کس کی؟ صرف اللہ کی۔ قالوا لو شاء ربنا، لکھے جواب مشترک، ہر نافرمان قوم کا جواب بھی مشترک رہا ہے، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا لانزل ملائکہ، تو وہ ضرور اتارتا کس کو؟ فرشتوں کو، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اللہ چاہتے تو فرشتوں کو اتارتا۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، بے شک جو کچھ دے کے تمہیں بھیجا گیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں، کافرون ای منکرون، ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ بما ارسلتم به، جو کچھ دے کے تمہیں بھیجا گیا۔ فاما عاد، لکھے شکوہ قوم عاد، شکوہ قوم عاد۔ فاما عاد، جہاں تک بات قوم عاد کی ہے، فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، انہوں نے بڑھائی دکھائی زمین میں ناحق، تکبر دکھایا، تکبر دکھایا، بڑائی دکھائی زمین میں ناحق۔ وقالو، اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، کون ہم سے طاقت میں بڑھ کر ہے۔ اولم یرو، لکھیں جواب شکوہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ، کہ بے شک وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ طاقت میں ان سے بڑھ کر ہے، ان کو بنانے والی ذات ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، لکھے کیفیت عذاب دنیاوی، کیفیت عذاب دنیا کے عذاب کی کیفیت ان پر کیا رہی؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے بھیج دی ان پر تیز آندھی، ریحن کہتے ہیں ہوا کو، سرسرن کہتے ہیں تند و تیز، تند و تیز، آسان ترجمہ ہے ان پر تیز آندھی بھیج دی، فی ایامن، ان دنوں میں، نحسات، لفظی ترجمہ تو یہ ہے جو منحوس تھے، جو کیا تھے؟ اس لیے نحسات ان کے نیچے لکھے مشؤومات علیہم، مشؤومات، مشؤومات حمزہ ہے، علیہم، ان دنوں میں جو ان کے حق میں منحوس تھے، ورنہ
دن رات اوقات ان میں ذاتی نحوست نہیں ہے، ان کی ذات کے اعتبار سے تو کوئی نحوست نہیں ہے، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو آپ حضرات سورہ حقہ پڑھتے ہیں نا، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام۔ وہ جو آندھی ان پر مسلط ہوئی وہ کتنے دن چلی؟ 7 راتیں اور 8 دن، تو کوئی دن بچا؟ پورا ہفتہ تو اس میں گزر گیا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہفتے کے 7 دن ہی منحوس ہو گئے، پھر تو دنیا میں کوئی خیر کا دن رہا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے یہ عقیدہ بھی ہے اور مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بھی نحوست کی نسبت ایام کی طرف ہو، اوقات کی طرف ہو، اشیاء کی طرف ہو، تو ان چیزوں کی ذات مقصود نہیں ہوتی کہ دن کی ذات میں نحوست ہے، بات سمجھ گئے، بلکہ انسان کی بدعملی سبب بن جاتی ہے اس کے لیے نحوست کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کا کفر ان کے لیے نحوست تھی، قوم عاد کے لیے کفر، تو مشؤومات علیہم، کفر کی وجہ سے وہ 7 دن ان کے حق میں کیا ہو گئے؟ منحوس ہو گئے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ تو ہم نے ان پر تند و تیز آندھی بھیجی ایسے دنوں میں نحسات، جو ان کے حق میں منحوس بن گئے بسبب ان کے شرک و کفر کے۔ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، لکہ حکمت ارسال ریح، حکمت ارسال آندھی کو بھیجنے کی حکمت کیا تھی ان پر؟ فرمائے لنذیقہم، تاکہ ہم ان کو چکھائیں عذاب الخزی، ذلت کا عذاب، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اخزی، انجام اخروی، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے۔ دیکھیں اخزا اس میں تفضیل کے ساتھ لائیں، آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا سَمُودُ، شکوہ قوم سمود۔ جہاں تک بات قوم سمود کی تھی، فرمائے فَهَدَيْنَاهُمْ، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو راستہ دکھایا۔ شرح تہذیب پڑھی نا سب نے، ہے نا؟ تو وہاں بحث ہوتی ہے مشہور، اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب کی، ہدایت کی تعریف ہوتی ہے۔ تو فہدیناہم کے اندر جو ہدایت ہے یہ اراءۃ الطریق ہے یا ایصال الی المطلوب ہے؟ اراءۃ الطریق، سمجھ گئے؟ ہم نے ان کو راستہ دکھایا، ہدیناہم کے نیچے لکھے اراءۃ الطریق، ہم نے ان کو راستہ دکھایا۔ فاستحبوا العمى علی الہدی، لیکن انہوں نے پسند کیا العمى، اندھے پن کو۔ کس کو؟ مراد کیا ہے؟ گمراہی، گمراہی کو پسند کیا، علی الہدی، ہدایت کے مقابلے میں۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، لکھے کیفیت عذاب، پھر پکڑ لیا ان کو ذلت آمیز عذاب کی کڑک نے۔ یہ ترجمہ ہے دوستو، صاعقہ کا ترجمہ ہے کڑک۔ کڑک جانتے ہیں نا؟ اچانک بجلی کڑکتی ہے، زوردار آواز آتی ہے۔ عذاب الہون، ہون کہتے ہیں ذلت کو، ذلت آمیز عذاب کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا۔ ترجمہ سمجھ رہے ہیں؟ ذلت آمیز عذاب کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون، بسبب ان کے کرتوتوں کے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، لکھے انجام متقین، اور ہم نے نجات دی ان کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ خوف رکھتے تھے، یتقون ان یتقون اللہ، اور جو اللہ کا خوف رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، لکھے تخویف اخروی و کیفیت حشر مشرکین، دو باتیں۔
تخویف اخروی بھی ہے، آخرت کا خوف بھی دلایا، اور کیفیت حشر مشرکین کو قیامت کے دن اللہ پاک کیسے اٹھائیں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، سمجھ میں آ گئے؟ وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن جمع کیا جائے گا، یحشر کے نیچے لکھے میدان حساب میں، میدان حساب میں جمع کیا جائے گا اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو الی النار، آگ کی طرف لے جانے کے لیے، یہ ترجمہ ہے، آگ کی طرف لے جانے کے لیے جمع کیا جائے گا، آگ کی طرف لے جانے کے لیے، فہم یوزعون، تو انہیں روک دیا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ کچھ دیر کے لیے انہیں روک دیا جائے گا، جیسے ہوتا ہے نا بھائی کہیں جا رہے ہیں، پہلے سب جمع ہو جائے، جب جانے کا بھائی 2 منٹ رک جائیں، سب یہیں پر، سب اجتماعی طور پہ یہیں رکے رہے، روک دیا جائے گا، حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے، ہا کے نیچے لکھے آگ، جب وہ پہنچیں گے کس کے پاس؟ آگ کے پاس، آگ کے پاس، تو شہد علیہم، اس سے پہلے محذوف نکالیں، وبدأ الحساب، بدأ الحساب، دیکھیں حل قرآن یہ ہوتا ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے، تفصیلات تو بہرحال ہوتی ہے ہر تفسیر کے اندر، حل قرآن اصل کمال ہے جو ہمارے ان اکابر نے محنت کی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے محذوفات نکال کر قرآن کو حل فرما دیے، اشکالات ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آگ کے پاس آئیں گے، وبدأ الحساب، اور کیا ہوگا؟ حساب شروع ہو جائے گا، تو تب کیا ہوگا؟ شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، تو ان پر گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، جلد کھال کو کہتے ہیں نا، ایک ترجمہ ایک کھالیں، حضرت استاد صاحب فرماتے تھے کہ جلود سے مراد تمام اعضاء ہے، تمام اعضاء، ان کے کان بھی گواہی دیں گے، آنکھیں بھی گواہی دیں گی، اور تمام اعضاء گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، وقالوا لجلودہم، تو یہ کفار کہیں گے لجلودہم، کس سے؟ اپنے اعضاء سے، اپنے اعضاء سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، یہ تو ہم نے سب تمہیں مزہ دینے کے لیے دنیا میں کیا، اب تم ہی گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف، قالو، تو وہ کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اللہ نے گویائی دے دی، ہمیں اللہ نے گویائی دی، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو گویائی دی، شیء کے نیچے لکھے شیء ناطق، شیء ناطق، ناطق کہتے ہیں بولنے والا، اس دنیا کی ہر چیز نہیں بول رہی، بعض چیزیں ساکت ہے، بعض چیزیں ناطق ہے، سمجھ میں آ گئے؟ تو وہ کہیں گے ہمیں تو اس اللہ نے آج گویائی دی جس نے ہر بولنے والی چیز کو گویائی دے دی تھی، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی ذات نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، لکھیں زجر، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، اور تم چھپ نہیں سکتے تھے، تستترون کا ترجمہ یہ لکھے، اور تم چھپ نہیں سکتے تھے دنیا میں، کہاں پر؟ دنیا میں، ان یشہد علیکم سمعکم، کہ تم پر گواہی دیں تمہارے کان، ولا ابصارکم، تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم، اور تمہارے اعضاء، ان سے تو تم نہیں چھپ سکتے تھے نا، اس لیے کہ وہ تو تمہارے جسم کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ولیکن ظننتم، لیکن تم نے یہ گمان کر رکھا تھا، ظننتم کے نیچے لکھے عملاً، کیا لکھیں گے؟ تم نے اپنے عمل سے یہ تأثر دیا، عمل سے، کہ ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتے
بہت سارے تمہارے وہ کام جو تم کرتے ہو، بہت سارے وہ کام جو تم کرتے ہو. دیکھیں نا، انسان آج کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، پھر بھی کر رہا ہے نا. تو ایک جرم کرتے ہوئے انسان کا یہ سوچ لینا کہ یہ چیز غلط ہے پھر بھی کر رہا ہے، تو مقصد یہ کہ اس کا گمان کیا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. جیسے آپ گئے سگنل پر، ریڈ لائٹ جل گئی، لال بتی جل گئی، آپ رک گئے، گاڑی موٹر سائیکل روک دیا آپ نے، لیکن ہماری عادت ہے نا ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں. اگر سفید لباس والے نظر آئے تو پھر تو بڑے ذاکر و شاغل بن کے کھڑے ہو جائیں گے نا کہ بھئی ہم تو قانون کے پاسدار ہیں. اور جب دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے تو اڑن چھو ہو گئے، چلے گئے بالکل. تو پتہ ہے کہ قانون توڑنا غلط ہے، لیکن پھر بھی گاڑی چلائی یہ سوچ کر کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں. تو گناہ کرنا اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے، سب کو پتہ تھا لیکن پھر بھی کیا. تو مقصد یہ کہ گویا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ پاک نہیں دیکھ رہے، اس لیے ظننتم کے نیچے لکھا عملاً. عملاً تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ اللہ نہیں جانتے تمہارے کیے ہوئے بہت سارے اعمال کو. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اور تمہارا یہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا. ترجمہ سمجھ رہے؟ تمہارا یہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا، ارداکم، اس نے تمہیں تباہ کیا، اس نے تمہیں تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا. فاصبحتم من الخاسرین، تم ہو گئے خسارے والوں میں سے. فإن يصبروا، لکھیں زجر، پس اگر اب یہ صبر بھی کر لیں، اب اگر یہ صبر بھی کر لیں، فالنار مسوی لہم، تب بھی آگ ان کا ٹھکانہ ہے. اب تو کوئی مفر نہیں، مخلص ہی نہیں ہے، تو چاہے چیخے چاہے خاموش رہیں، آگ ان کا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر یہ معافی مانگنا چاہے تو فما ہم من المعتبین، تو انہیں معافی نہیں دی جائے گی. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، لکھیں سبب گمراہی و دعوی صورت. سبب گمراہی، یہ لوگ دنیا میں گمراہ کیوں ہوئے جبکہ اتنے دلائل، اتنے حق کی باتیں، ہدایت کی باتیں سب موجود تھی. تو گمراہی کا سبب کیا تھا؟ دیکھیں دوستو، وَقَيَّضْنَا، ہم نے مقرر کر دیے تھے، لہم، ان کے ساتھ، قرناء، کچھ ساتھی، کچھ قرین کہتے ہیں نا ہم نشین کو، ساتھ رہنے والے کو. ہم نے ان کے ساتھ دنیا میں مقرر کر دیے تھے کچھ ساتھی. پھر کیا ہوا؟ فَزَيَّنُوا لَهُمْ، انہوں نے ان کے لیے مزین کر دیا. مزین کے معنی آتے ہیں خوبصورت کر کے دکھانا. کیا کر کے؟ خوبصورت کر کے دکھایا ان کو. ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے آگے کی زندگی اور ان کی گزشتہ زندگی. ما بین ایدیہم، آگے کی. ما بین ایدیہم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ اعمال مستقبل. وما خلفہم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ اعمال ماضی. بات سمجھ گئے؟ مسئلہ حل ہو گیا. ایک عمل وہ ہے جو ہم ماضی میں کر چکے ہیں، ایک عمل وہ ہے جو ہم نے آئندہ کرنے کا سوچا ہے اور ارادہ کیا ہے. جو برا ہم نشین ہوتا ہے، برا ساتھی اور برا دوست ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آ کر آپ سے کہے گا کہ جو کچھ آپ کر چکا، آپ تو اچھے خاصے نیک دیندار، بڑے کتنے اچھے آدمی ہو یار، میں کب سے آپ کو دیکھتا ہوں، آپ مسجد سے جڑے ہوئے ہو، نیک ہو، ٹوپی پہنتے ہو، داڑھی رکھی ہوئی. وہ اعمال ماضی جو ہوتے ہیں نا اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. گناہ کا کوئی کمزوری کا تذکرہ ہی نہیں کرے گا، آپ ویسے ہی چوڑے ہو جائیں گے. پھر آئندہ کے لیے آپ سے پوچھے گا، آپ کہیں گے جی میری یہ سوچ ہے کہ میں یہ کہا، دیکھیں نا یہ آج کون سوچتا ہے اس بارے میں، تو آپ کی کتنی اچھی سوچ ہے، اللہ کے ہاں تو نیت پر بھی ثواب ہے. تو آپ کو آئندہ کے لیے بھی کیا کرے گا؟ مطمئن کرے گا، اور اس بیچ بیچ میں آپ سے گناہ بھی کرواتا رہے گا.
تو اعمال ماضی اور اعمال مستقبل کو مزین کر کے دکھا دے گا کہ بھئی آپ تو بنے ہوئے آدمی ہو، آپ کا اگلا پچھلا سب خوبصورت ہے، مزہ کوئی وہ پریشانی کی بات ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ وحق علیہم القول، ثابت ہو گئی علیہم ان کے اوپر، علیہم سے مراد یہ نافرمان، ان نافرمانوں کے لیے ثابت ہو گئی القول، عذاب کی بات۔ کس کی بات؟ عذاب کی بات ان کے لیے ثابت ہو گئی۔ فی کے نیچے لکھے بمعنی مع، یہ فی کس کے معنی میں؟ مع کے معنی میں۔ ان پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی انہی امتوں کے ساتھ، انہی امتوں کے ساتھ قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے، من الجن والانس، چاہے وہ جنات میں سے ہے چاہے وہ انسانوں میں۔ جس طرح پچھلی امتیں گزری جن و انس میں سے اور وہ عذاب کی پکڑ میں آئے، یہ بھی ان کے ساتھ اسی عذاب کی پکڑ میں آئیں گے، یہ فیصلہ اللہ پاک کر چکے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ لوگ خسارے میں تھے۔ وقال الذین کفروا، لکھے شکوہ، اور کافر کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن پاک کو مت سنو اور اس میں شور مچاؤ۔ والغوا فیہ، کیا مچاؤ؟ شور مچاؤ۔ جب قرآن پڑھا جاتا یہ کہتے بھئی تم لوگ اپنی آوازیں اونچی کر لو، گانے باجے کیا کر لو؟ اونچی کر لو، تاکہ قرآن کی آواز دب جائے۔ جب قرآن کی آواز آتی ہے تو ہر آدمی کا دل متوجہ ہو جاتا ہے، تو یہ تو باطل سے برداشت نہیں ہے۔ تو کہا اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور مچاؤ، کیوں؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو، تم غالب آ جاؤ۔ فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، لکھیں جواب شکوہ، جواب ہم ضرور بالضرور چکھائیں گے الذین کفروا، ان کافروں کو، عذابا شدیدا، سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بالضرور ان کو بدلہ دیں گے، اسوأ الذی، ان برے اعمال کا جو یہ کیا کرتے تھے، ان برے اعمال کا جو یہ، اس کا بدلہ ہم ان کو دیں گے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، النار خبر ہے دوستو، یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، النار یعنی آگ، اللہ کے دشمنوں کا بدلہ اور انجام آگ ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس آگ میں ہمیشہ کا گھر ہے، دار الخلد ہمیشہ کا رہنا اب اسی آگ میں ہے ان کا۔ جزاء بما کانوا یعملون یجحدون، یہ بدلہ ہے اس انکار کا جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے، یہ اس انکار کا بدلہ ہے۔ وقال الذین کفروا، کہ مطالبہ تابعین، مطالبہ تابعین، تابع جو دنیا میں پیچھے چلتے تھے، پیچھے، اور جو ان کو آگے سے آرڈر دیا جاتا یہ پیچھے وہی کرتے تھے۔ تو تابعین جب قیامت کے دن اپنے آپ کو پھنسا ہوا دیکھیں گے تو ایک مطالبہ کریں گے، تو وقال الذین کفروا، کافر کہیں گے ربنا ارنا اللذین، اے ہمارے رب ہمیں دکھا تو دیجئے، ہمیں دکھا تو دیجئے، اللذین، وہ دو گروہ، وہ دو جماعتیں، اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس، چاہے وہ جنات تھے چاہے وہ انسان تھے۔ دنیا میں کچھ انسانوں نے ہمیں برباد کیا، کچھ شیطانوں نے ہمیں برباد کیا، اب ہو تو گیا، اب کم سے کم ہمیں یہاں وہ دکھا تو دیں وہ لوگ۔ کرنا کیا ہے؟ نجعلہما تحت اقدامنا، ان کو اپنے پیروں کے نیچے روندنا ہے، پیروں کے نیچے۔ اتنا غصہ تو یہاں نکال دینا ہم لوگ، دل کی بھڑاس، اور تو اب کچھ ہو نہیں سکتا، برباد تو ہو گئے۔ انہیں اپنے پیروں تلے روندنا چاہتے ہیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ہو جائے ذلیلوں میں سے۔ کس میں سے؟ ذلیلوں میں سے ہو جائے۔ ان الذین قالوا، لکھیں بشارت،
بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہی ہے، ہمارا رب تو اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، پھر اس پر تتنزل علیہم الملائکہ۔ استقامت کیا ہے؟ یہاں حاشیے پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول لکھا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ کسی میں لومڑی کی عادت نہ ہو۔ کس کی؟ لومڑی والی، ثعلب، لومڑی کو عربی میں ثعلب کہتے ہیں نا، تو لومڑی کی عادت نہ ہو۔ اب لومڑی کی عادت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں لومڑی کی عادت یہ ہے کہ یہ بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، پھر بھاگ رہی ہے، پھر رک کے پیچھے دیکھتی ہے، پھر بھاگتی ہے، پھر مڑ کے پیچھے دیکھتی ہے۔ تو اس کے اندر گویا کہ استقامت مستقل مزاجی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پہ جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، لیکن ثمرہ استقامت، ان پر فرشتے اترتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ لکھیں عند موتہم، یہ فرشتے کب آتے ہیں؟ ان کی موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تخافوا، یہ کہنے کے لیے کہ تم پر کوئی خوف نہیں، ولا تحزنوا، تم پر کوئی غم نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے فیہا، اس جنت میں، ماں، وہ سب کچھ ہے، تشتہی انفسکم، جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہارا دل چاہے جنت میں وہ سب تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہے، تدعون، جو تم مانگو گے۔ دل کی چاہت ہوگی چیز پیش ہوگی، جس کی طلب ہوگی وہ چیز پیش ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ نزلا من غفور الرحیم، نزلا سے پہلے نکالے جعل، جعل نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی مقرر کی گئی، یہ مہمان نوازی مقرر کی گئی، جعل، کس ذات کی طرف سے؟ من غفور الرحیم، اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لکھیں ترغیب تبلیغ، ترغیب تبلیغ، اور کچھ لکھا ہے اس کے ساتھ؟ وہ طریق تبلیغ، ترغیب تبلیغ و طریق تبلیغ کی ترغیب بھی دی اور اس کا طریقہ بھی بتایا۔ کون ہے وہ شخص احسن قولاً، جس کی بات زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے، جس کی بات زیادہ عمدہ ہو سکتی ہے، ممن، اس شخص کے مقابلے میں، دعا الی اللہ، جو دعوت دے اللہ کی طرف۔ لیکن طریق نمبر 1، تبلیغ کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف بلایا جائے گا، یعنی توحید کے لیے۔ کس کے لیے؟ توحید کے لیے، جو اللہ کی طرف بلائے۔ وعمل صالحا، لکھیں طریق نمبر 2، اور نیک عمل کرے، نیک عمل کرے۔ وقال اننی من المسلمین، طریق نمبر 3، اور جس نے کہا کہ بے شک میں ماننے والوں میں سے ہوں۔ کس میں سے ہوں؟ ماننے والوں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، لکھے اصول تبلیغ، اور برابر نہیں ہے خوش خلقی اور بدخلقی۔ حسنہ کہتے ہیں نیکی کو، سیئہ کہتے ہیں کس کو؟ برائی کو۔ یہاں حسنہ سے مراد ہے خوش خلقی، اچھے اخلاق، اور سیئہ سے مراد بدخلقی، یعنی چونکہ تبلیغ کے کام میں سب سے زیادہ واسطہ اس چیز کا ہے۔ اگر آپ کے پاس اخلاق ہے تو کام کر سکتے ہیں،
آپ کے پاس سامنے والے کے برے اخلاق برداشت کرنے کا ظرف ہے تو کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے اخلاق اگر ایسے ہوں کہ جو عبوساً قمطریرہ والے ہو، عبوساً قمطریرہ جانتے ہیں نا، تو پھر کام نہیں ہو سکتا. یا اگر آپ کو تبلیغ کے راستے میں کسی نے 1-2-4 باتیں کر دی اور آپ کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے باسی بینگن کا چہرہ ہوتا ہے، تو تب بھی نہیں ہو سکتا. تو مقصد یہ کہ خوش خلقی بھی ضروری ہے اور بدخلقی برداشت کرنے کا ظرف بھی ضروری ہے. فرمایا برابر نہیں ہے خوش خلقی اور بدخلقی. ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو اس برائی کو، اس بدخلقی کو دور کر دو. ادفع کے نیچے لکھے السیئہ، السیئہ، دور کرو اس بدخلقی کو، باللتی، اس طریقے سے، ہی احسن، جو کہ عمدہ ہو، یعنی اچھے اخلاق سے. تم سامنے والے کی بدخلقی کو دفع کر دو، ہٹا دو، اچھے اخلاق پیش کر کے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فیض الذی، لکھے ثمرہ حسن خلق، ثمرہ حسن، اچھے اخلاق کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرمائے فیض الذی بینک و بینہ عداوہ، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے اور اس شخص کے درمیان جو دشمنی تھی، عداوتن، جو دشمنی تھی، کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ ایسا دوست ہوگا کہ الحمیم، مخلص. حمیم کہتے ہیں دلی دوست یا مخلص دوست کو. اچھے اخلاق کے نتیجے میں بڑی بڑی دشمنیاں ختم ہو جاتی، تبدیل ہو جاتی ہیں. تو اخلاق کے ساتھ چلنا ہے انسان کو. وما یلقاها الا الذین صبروا، لکھے اہمیت حسن خلق، اہمیت حسن خلق. وما یلقاها، اور وہ اخلاق نہیں دیے جاتے مگر اس شخص کو جو مستقل مزاج ہو. صبرو کا ترجمہ لکھیں مستقل مزاج. وما یلقاها، وہ اخلاق نہیں دیے جاتے مگر اسی شخص کو جو کیا ہو، مستقل مزاج ہو. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اس خصلت کو نہیں پا سکتا مگر وہی شخص جو بڑی قسمت والا ہو. ترجمے پہ غور کریں. وما یلقاها، اور اس خصلت کو یعنی اس اخلاق کو نہیں پا سکتا، الا، مگر وہی شخص، ذو حظ، حظ کہتے ہیں حصے کو، یہاں مراد کیا ہے؟ قسمت، جو بڑی قسمت والا ہو. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو معلوم ہوا کہ انسان کو حسن اخلاق جو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں اس میں 2 چیزیں درکار ہیں. کتنی چیزیں؟ ایک اختیاری ہے اور ایک عطائی ہے. اختیاری چیز کیا ہے؟ مستقل مزاج، یہ تو بندے نے خود اپنے اندر پیدا کرنی. اور عطائی چیز کیا ہے؟ اچھی قسمت، یہ تو ہم نہیں بنا سکتے. بات سمجھ گئے؟ تو جس بندے کے اخلاق اچھے ہو نا، تو سمجھ جائیں کہ اس میں مستقل مزاجی بھی تھی، اس کی قسمت بھی اچھی تھی، جبھی اللہ نے اس کو اچھے اخلاق دے دی. یہ قرآن پاک سے سمجھ میں آتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، لکھے علاج غضب، علاج غضب. انسان ہے، آپ بہت کوشش محنت اپنے اوپر کریں گے، اپنے اخلاق اچھے کریں گے، لیکن دنیا میں بعض ٹیڑے بہت زیادہ ٹیڑے ہوتے ہیں. وہ آپ کے اخلاق کا برا استعمال کرتے ہیں، آپ کے جذبات کو خراب کریں گے. غصہ آتا ہے بہرحال. تو اب انسان کا غصہ اگر حد سے تجاوز کر جائے تو یہ بھی ایک روحانی مرض ہے. تو اللہ پاک نے غضب کا، غصے کا علاج بتایا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان تم پر کوئی وسوسہ مسلط کر دے، يَنزَغَنَّكَ، کیا کر دے؟ وسوسہ، تمہیں وسوسے میں ڈال دے شیطان، نزغن، تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. یعنی فوراً کیا پڑھ لو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ فوراً پڑھ لو تاکہ شیطان کیا ہو جائے؟
بھاگ جائے۔ تو اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے تو فاستعذ باللہ، تو اعوذ باللہ پڑھ لو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ ذات سننے والی جاننے والی۔ ومن آیاتہ، لکھیں دلیل عقلی نمبر 2، دلیل عقلی نمبر 2، آیات آفاقی علوی، آیات آفاقی، آفاق کہتے ہیں عالم کو، دنیا کو، علوی کہتے ہیں اوپر کی دنیا کو، آسمانی دنیا کو۔ تو اب اللہ پاک نے وہ نشانیاں ذکر کی کہ جو ہے تو دنیا میں لیکن زمین پہ نہیں ہے، آسمانوں پر ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اللیل، رات کا آنا، والنہار، دن کا آنا، شمس، سورج کا ہونا، والقمر، چاند کا ہونا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سجدہ مت کرو سورج کو اور نہ چاند کو، پھر واسجدوا للہ الذی، بلکہ سجدہ اس اللہ کو کرو، الذی خلقہن، جس نے ان ساری چیزوں کو خود پیدا کیا۔ تم مخلوق کو سجدہ کر رہے ہو، سجدہ ان کو کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ سمجھ گئے؟ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر یہ لوگ تکبر کریں، یعنی اتنے دلائل کے بعد بھی کہیں کہ نہیں جی ہم تو وہاں بھی سجدہ کریں گے، یہاں بھی کریں گے، وہاں بھی کریں گے، سب کو سجدہ کریں گے، اگر یہ لوگ تکبر کریں تو فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، تو وہ فرشتے، الذین کے نیچے لکھیں، وہ فرشتے، عند ربہم، عند ربک، جو آپ کے رب کے ہاں ہیں، یسبحون لہ، وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، باللیل والنہار، رات میں بھی اور دن میں بھی، وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے نہیں، وہ فرشتے تھکتے۔ اگر تمہیں توفیق نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کی تو یاد رکھو اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری، اللہ کے پاس تو ایسی نورانی مخلوق ہے جو دن رات ہر گھڑی اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے اور وہاں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ آیت سجدہ آ گئی نا دوستو، لہٰذا یہ آیت سجدہ ہے، جس نے سنا ہے، یہاں سنا، بنات میں سنا، یا ابھی لائیو سن رہا ہے، تو اس پر ایک سجدہ تلاوت اس کی وجہ سے واجب ہو چکا ہے، وہ بعد میں کر لے گا۔ صحیح ہے نا؟ وَمِنْ آیاتہ، آیات آفاقی سفلی، اسفل کس کو کہتے ہیں؟ نیچے کے۔ ابھی علوی کا بیان تھا، اب سفلی کا بیان ہے۔ اب وہ نشانیاں اللہ پاک کی جو کہ نیچے کی دنیا میں ہے، زمین کی دنیا میں، فرمائے وَمِنْ آیاتہ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تم دیکھتے ہو زمین کو کہ یہ دبی ہوئی ہے، خاشعہ، دبی ہوئی ہے نا، جبھی تو ہم سب اس پہ پیر رکھ کے چلتے ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور اگر ہم اس کے اوپر پانی برسا دے یعنی بارش، اہتزت وربت، تو یہ زمین پھلتی ہے اور پھولتی ہے، پھلتی ہے اور پھولتی ہے، اگتی ہے اور اگاتی ہے۔ سمجھ گئے دوستو؟ یہی زمین اپنے اندر سے فصلوں کو نکال دے گی۔ ان الذی احیاہا، بے شک جس ذات نے احیاہا، اس زمین کو زندہ کیا، آباد کیا، لمحیی الموتا، وہی ذات مردوں کو بھی زندہ کرے گی۔ سمجھ گئے؟ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، لکھے زجر، زجر ڈانٹ کو کہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ یلحدون، کمزوری تلاش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، ایک ترجمہ۔ دوسرا ہے جو لوگ جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ سمجھ میں آ گئی؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ احکامات شریعت میں کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں، کبھی اس میں تعارض ثابت کریں گے، لوگوں سے کہیں گے وہاں پر یہ لکھا ہے، یہاں پر یہ لکھا ہے، تاکہ عام طبقے کا ذہن الجھا کر رکھتے۔ شرارت پسند اور باطل پرست لوگ ہوتے ہیں یہ، بالکل
تو فرمائے جو لوگ کمزوریاں تلاش کرتے ہیں یا جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، وہ ہم پر پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں ہم سے. افمن یلقی فی النار خیر، بھلا وہ شخص جسے جہنم میں ڈالا جائے گا، خیر وہ زیادہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ شخص بہتر ہے کہ جو قیامت کے دن آئے تو حالت امن میں مطمئن ہو کر آئے. بات سمجھ گئے؟ ایک بندہ وہ ہے جسے قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک وہ ہے جو قیامت کے دن بالکل مطمئن چل کے آ رہا ہو. تو دونوں میں سے کامیاب کون ہے؟ جو مطمئن آ رہا ہے. اعملوا ما شئتم، لکھیں امر تحدیدی، پہلے بھی یہ بات آئی ہے. امر بعض دفعہ کسی چیز کا حکم بطور ناراضگی کے ہوتا ہے، بطور ناراضگی کے. اعملوا ما شئتم، جو دل چاہے کرتے رہو، جو دل چاہے کرتے رہو. انہو بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، لکھے شکوہ، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا بالذکر، ذکر قرآن، قرآن کا انکار کیا، لما جاءہم جبکہ وہ قرآن ان تک پہنچا، جب وہ قرآن ان تک پہنچا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کا کیا کیا؟ انکار کیا. وَإِنَّهُ، واو حالیہ ہے دوستو، واو کے نیچے لکھے حالیہ. اس حال میں کہ بے شک وہ قرآن کیا ہے؟ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اس کے نیچے لکھے اوصاف قرآن، اوصاف قرآن. بے شک وہ ایک کتاب ہے، کتابن کے نیچے لکھے وصف نمبر 1، وہ ایک کتاب ہے عزیزن، کیسی؟ عزت والی. نمبر 2 لا یأتیہ الباطل، نمبر 3 یہ اوصاف قرآن ذکر ہو رہے دوستو، اس میں کوئی غلطی داخل نہیں ہو سکتی، من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے. قرآن کریم کے اندر کسی غلطی کا تداخل نہیں ہو سکتا، کسی جانب سے بھی نہیں ہو سکتا، یہ محفوظ کتاب ہے. بات سمجھ گئے؟ تو باطل کا ترجمہ کیا لکھا؟ غلطی. تنزیل وصف نمبر 4، اور یہ کتاب اتاری گئی اس ذات کی طرف سے، من حکیم جو حکمت والی ہے، حمید تعریفوں والی ہے. ما یقال لک، لکھے تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کو تسلی، ما یقال لک، جو کچھ آپ سے کہا گیا، آپ کی قوم نے، مشرکین مکہ نے جو کچھ آپ سے کہا نا، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، یہ سب وہی باتیں ہیں جو آپ سے پچھلے رسولوں کو کہی گئی. بات سمجھ گئے؟ لہذا آپ غم نہ کریں، آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کام میں لگنے والوں کو یہی باتیں ہر دور میں سنائی جاتی ہیں. ان ربک لذو مغفرت وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب لذو مغفرت بخشنے والا ہے. اس کے نیچے لکھے للتائبین، بخشش کس کے حصے میں آئے گی؟ توبہ کرنے والوں کے. وذو عقاب علیم، اور سخت پکڑ کرنے والا ہے. اس کے نیچے لکھے للمعاندین، معاند کس کو کہتے ہیں؟ ضدی کو، جو ضد کی وجہ سے حق کو جھٹلا دے. تو اللہ ذو مغفرہ ہے تائبین کے لیے، ذو عقاب علیم ہے معاندین کے لیے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، لکھے پہلے شبے کا ازالہ، پہلے شبے کا. اب شبہات بھی ہوتے ہیں کہیں کہیں. اچھا اس میں یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شبہ بھی ذکر ہوگا اور ازالہ شبہ بھی ذکر ہوگا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ شبہ ذکر نہیں ہوتا، اور عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن شبے کا ازالہ ہوگا، وہاں آپ کو شبہ خود سمجھنا پڑتا ہے. اب دیکھیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ شبہ اول کا ازالہ. تو شبہ اول کیا تھا؟ شبہ اول مشرکین کی طرف سے یہ تھا کہ قرآن کریم غیر عربی میں کیوں نہیں آیا.
کس میں؟ حالانکہ خود کیا تھے؟ عربی تھے. تو کہتے تھے بھائی اگر یہ واقعی آسمانی کتاب ہے تو ہماری والی زبان کیوں؟ کوئی اور زبان ہوتی. اتنے عقل کل تھے یہ لوگ، آتا جاتا کچھ نہیں. تو کہا غیر عربی میں کیوں نہیں اترا؟ اللہ پاک نے اس شبے کا جواب دیا. فرمائے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم بنا دیتے اس کو قرآن عجمی زبان میں، عجمی سے مراد غیر عربی نا، کسی اور زبان میں یہ قرآن اترتا نا تو لقالو، تو انہی نے کہنا تھا کہ لولا فصلت آیاتہ، کہ اس کی آیتوں کی وضاحت کیوں نہیں کی گئی. اس کی آیتوں کی پھر سمجھ تو نہیں آنا تھا نا ان کو. تو پھر اشکال یہ کرتے کہ جی ہمیں تو آیات سمجھ میں نہیں آ رہی. اعجمی وعربی، کیا کتاب عجمی اور رسول عربی؟ یہ عجمی ان کے نیچے لکھے کتاب اور عربی ان کے نیچے لکھے رسول. یہ ان کا اشکال ہوتا پھر کہ بھئی یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ کتاب کی زبان غیر عربی ہے اور رسول عربی ہے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو بے مقصد شبہ ہے ان کا جس کی کوئی حیثیت نہیں. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک کہ وہ قرآن کریم للذین آمنوا، ایمان والوں کے حق میں ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے، دلوں کا مرض بھی دور ہوتا ہے. والذین لا یؤمنون، لکھے ثمرہ عناد، ثمرہ انہوں نے جو ضد کی نا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ والذین لا یؤمنون، اور جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے، فی آذانہم وقرن، ان کے کانوں میں کیا ہے؟ ڈانٹ ہے. کل بات آئی تھی نا، ان کے کانوں میں کیا ہے؟ ڈانٹ ہے. اور بریکٹ میں کیا لکھیں گے وضاحت کے لیے؟ ہینڈ فری ہے. ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اب غور کریں ترجمے پہ دوستو. ہوا، اور وہ قرآن علیہم، ان کے حق میں، ان سے مراد کفار، وہ قرآن ان کے حق میں عما، سبب ہے اندھے پن کا. وہ قرآن ان کے حق میں کیا ہے؟ اندھے پن کا سبب ہے. حالانکہ دیکھیں قرآن تو ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، پیغام حق ہے، لیکن بشرطے کہ جس کے اندر کا ضمیر زندہ ہو. جو اندر سے گندا ہو نا، گندا ہو تو اس کو خوشبو بری لگتی. بات سمجھ گئے نا؟ وہ مشہور ہے نا کہ ایک جمعدار گزر رہا تھا تو عطر فروش کی دکان کے باہر سے تو وہاں بے ہوش ہو کے گر گیا. لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی یہاں کیا معاملہ ہوا؟ تو کوئی اس کو چپل سنگھا رہا ہے، ہوتا ہے نا وہ مرغی کا ہوتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو کوئی چپل سنگھا رہا ہے، کوئی تلوے دبا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے تاکہ یہ ہوش میں آ جائے. ابھی وہ بے سدھ پڑا ہوا ہے جمعدار. لوگ حیران ہے. اتنے میں ایک اور جمعدار گزرا وہاں سے. اس نے کیا ہوا؟ کہا بھئی یار آپ کے گروپ کا ایک آدمی بے ہوش ہوا ہوا. کہا صبر کرو. اس نے اپنی وہ ٹوکری میں ہاتھ ڈال کے، وہ کچرے کی ٹوکری وہ نکال کے اس کی ناک کے ساتھ لگائی تو یہ فوراً آنکھیں کھول کے کھڑا ہو گیا. وہ یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا بھائی وہ سارا دن رات کچرے میں رہتا ہے، وہ چیز اس کے دماغ دل میں بیٹھ چکی ہے. آج اس کے برعکس ہو گیا نا، خوشبو جیسے ہی ناک سے گئی تو بے ہوش ہو گیا، گر گیا. تو بعض لوگ اتنا اپنا اندر خراب کر چکے ہوتے ہیں کہ ہدایت کا سبق ان کو اور اندر پریشان کرتا ہے، ان کو غصہ آتا ہے. بات سمجھ میں آ گئے؟ برا لگتا ہے ان کو. تو یہ قرآن کریم ان کے حق میں کیا ہو گیا؟ سبب ہے اندھے پن کا. اولئک ینادون من مکان بعید، گویا کہ انہیں پکارا جا رہا ہے دور کی جگہ سے. گویا کہ یہ ترجمے میں ضرور لکھیں، گویا کہ انہیں پکارا جا رہا ہو کہاں سے؟ دور کی جگہ سے. یہ ایک تعبیر ہے
جیسے اب مثال کے طور پہ گلی کے اس کونے پر وہ کنز الایمان مسجد کے پاس ایک شخص کھڑا ہے اور وہاں سے بلا رہا ہے کچھ. اب ہمیں یہ تو لگ رہا ہے کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے کچھ عطا پتہ نہیں ہے نا. تو دور کی پکار کا تو فائدہ ہی نہیں. تو ان کو قرآن سنانا ایسا ہے جیسے کہ دور سے آواز لگانا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، لیکن دوسرے شبے کا ازالہ. اب دوسرا شبہ کیا تھا؟ ان منکرین نے دوسرا شبہ یہ کیا کہ اگر یہ سچی کتاب ہے قرآن تو یک بارگی کیوں نہیں اتری؟ یک بارگی سمجھتے؟ ایک مرتبہ میں. بھئی یہ کیا بات ہو گئی کہ ایک دن ایک صورت آ رہی ہے، پھر وقفہ ہوتا ہے، پھر 2 آیتیں آتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ایک ساتھ آنی چاہیے تھی. یعنی ہم اتنے ایجوکیٹڈ اور قیمتی لوگ ہیں کہ ہمارے لیے کتاب ایک ساتھ آنی چاہیے تھی. تو انہوں نے یہ شبہ کیا کہ بھئی پچھلی آسمانی کتابیں تو ایک ساتھ اتری، قرآن کیوں الگ الگ کر کے اتر رہی ہے؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی کتاب؟ تورات. تورات تو ایک ساتھ اتری تھی نا. تو اگر ایک ساتھ اترنا ہی ذریعہ ہوتا ہدایت کا تو پھر تو پوری بنی اسرائیل کو ہدایت پر ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فاختلف فیہ، پھر بھی انہوں نے اس میں کیا کیا؟ اختلاف کیا. اختلاف. معلوم ہوا کہ یکبارگی اتارنا یہ ہدایت کا سبب نہیں ہے، ہوتا تو وہ ہوتے ہدایت پہ. سمجھ گئے؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، لکھے تیسرے شبے کا ازالہ. تیسرا شبہ. تیسرا شبہ کیا تھا؟ ان کا تیسرا شبہ یہ تھا کہ چلے اگر آپ کہتے ہو ہم نہ مان کے غلط کر رہے ہیں قرآن کو نا، تو ہم تو نہیں مان رہے، بہت عرصہ ہو گیا، نہ ماننے کے باوجود ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آیا، ویسے ہی ہمیں ڈراتے ہو کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو کہاں آ گیا عذاب؟ اس کا جواب دیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر نہ ہوتا فیصلہ جو آپ کے رب کی طرف سے طے ہو چکا ہوتا، نہ ہوتا فیصلہ یعنی ہر ایک کی موت کا، چونکہ اللہ پاک طے کر چکے ہیں ایک اصول، ایک ضابطہ کہ کس کو کس وقت کس حالت میں کہاں موت آنی ہے. اگر یہ فیصلہ آپ کے رب کی طرف سے طے نہ ہو چکا ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو اللہ ان کا کام تمام کر چکے ہوتے، ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ لوگ منہ، اس کا ترجمہ پہلے کریں دوستو، شک ان کا ترجمہ بعد میں کریں. بے شک یہ لوگ اس قرآن کے بارے میں شک، ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں، مریبن جو ان کو پریشان کر رہا ہے. اس قرآن کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو ان کو پریشان کر رہا ہے. من عمل صالحا، لکھے حاصل فیصلہ، ساری باتوں کی ایک بات، حاصل فیصلہ. من عمل صالحا، جس نے کوئی نیک عمل کیا، فلنفسہ، اس کا فائدہ اسی کو. ومن اساء فعلیہا، جس نے کوئی برائی کی، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پہ. وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. الیہ یرد علم الساعہ، لکھے دلیل عقلی نمبر 3. اور لکھے خواص سے الوہیت، خواص سے الوہیت، اللہ کی ذات کی خصوصیات کیا ہے. دیکھیں فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، لیکن خصوصیت نمبر 1، اسی کی طرف لوٹایا جائے گا قیامت کے یقینی علم کو. اسی کی طرف لوٹایا جائے گا قیامت کے یقینی علم. یہ اللہ کی خاصیت ہے. کوئی کہے جی قیامت کب آئے گی؟ اس دنیا میں دوستو شاید ہی کوئی سال گزرا ہو کہ جب مغربی دنیا نے، مغرب کے تعلیم یافتہ لوگوں نے دنیا کے ختم ہونے کی کوئی تاریخ نہ دی ہو.
یہ جو 2023 گزرا نا، اس میں بھی ایک تاریخ گزری، اس میں بھی گزری، تو ان کے حساب سے تو 2023 میں سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا، اس سے پہلے بھی۔ اب آگے کی دے رہے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑاتے ہیں دنیا کے نظام کو دیکھ کر نا، کہ یہ چیز ہونے والی ہے۔ کبھی وہ اپنی خوردبین لگاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی وزنی چیز اس دنیا کی طرف تیزی سے آ رہی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے جو چیز دنیا سے ٹکرائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گی۔ تو ان کو لگتا ہے، پھر اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنے سال، ہاں بس یہ ہو گیا، 2026 8 جون کو یہ ہو جائے گا حساب سے۔ لیکن اللہ کی شان جب وہ دن قریب آتا ہے تو دیکھتے ہیں وہ پتھر کہیں اور جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ذہن نہیں بناتے کہ بھئی یہ کون ہے جو اس چیز کو بھیج رہا ہے، جو اس کا رخ بدل رہا ہے، دنیا کو کون چلا رہا ہے، کون بچا رہا ہے، وہاں ذہن نہیں جاتا۔ سمجھ گئے دوستو؟ یقینی علم اللہ کی طرف ہے۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، خصوصیت نمبر 2، اور جو پھل نکلتے ہیں اپنے غلافوں سے، اکمام کا ترجمہ لکھیں غلاف۔ دیکھیں ہر پھل کا ایک پردہ ہوتا ہے، ایک غلاف ہوتا ہے اوپر، آپ دیکھیں نا، اس کو کھول کے اندر سے وہ پھل باہر آ جاتا ہے اس میں سے، اور جو پھل نکلتے ہیں اپنے غلافوں سے، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ، خصوصیت نمبر 3، اور جو مادہ حمل اٹھاتی ہے، جو بھی مادہ ہے، چاہے انسان میں ہو جانوروں میں ہو، اس کے پیٹ میں جو حمل ہے، ٹھیک ہے، وَلَا تَضَعُ، خصوصیت نمبر 4، اور جو وہ حمل جنے گی، سمجھ میں آ گئی؟ إِلَّا بِعِلْمِهِ، مگر یہ کہ صرف کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم، صرف اللہ کے علم۔ قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس، درخت سے جو پھل نکلیں گے وہ کیسے ہوں گے، صحیح، خراب، میٹھے، کٹھے، اللہ کے علم میں۔ مادہ کے پیٹ میں حمل ہے نہیں ہے، اللہ کے علم میں۔ وہ کیا جنے گی، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، خوش نصیب ہوگا، بد نصیب ہوگا، صرف کس کے علم میں؟ اللہ کے علم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، لکھے تخویف اخروی، اور جس دن اللہ ان کو پکاریں گے، ان منکرین کو، اَيْنَ شُرَكَائِي، بھئی کہاں ہیں میرے وہ بنائے ہوئے شریک؟ اللہ پوچھیں گے۔ دنیا میں تو کہتے تھے کہ فلاں شریک ہے، فلاں شریک ہے، فلاں، وہ کہاں ہیں آج؟ قالو، تو یہ کہیں گے آذناکا، آذناکا، کہتے ہیں نا مشکل میں تو انسان گدھے کو بھی اپنا بڑا کہتا ہے، پورا جملہ تو نہیں کہتا ہوں، تو اب تو پھنس گئے نا وہاں پہ۔ تو اللہ پاک جب ان سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کہاں ہیں ہمارے وہ بنائے ہوئے شریک، کہاں ہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ آذناکا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کہیں گے ہم نے تو عرض کر دیا نا، ہم نے تو یہ عرض کر دیا، شریفوں والی زبان نہیں ہے نا، کہیں گے ہم نے تو عرض کر دیا کہ ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقراری نہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقراری نہیں ہے۔ ہم جو دنیا میں جو کہتے تھے نا کہ فلاں آپ کا شریک ہے، فلاں آپ کا شریک ہے، ابھی ہماری عرض یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار نہیں کرتا، وہ سب غلط باتیں تھی، بس ہماری عرض درخواست ہے آپ سے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ، گم ہو جائے گی ان سے وہ چیزیں جنہیں پکارتے تھے من قبل، اس سے پہلے، وہ سب گم ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ وہ سب گم ہو جائیں گی جنہیں پکارتے تھے من قبل، اس سے پہلے۔ وَظَنُّوا، یہ یقین کے معنی میں، اور یقین کر لیں گے کہ مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھاگنے کی جگہ، محیص، بھاگنے کی جگہ۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، لکھ کے بھلائی کی دعا مانگنے سے، خیر کے نیچے لکھ کے دنیاوی ترقی، دنیاوی ترقی۔ تو دنیا کی ترقی تو مسلمان کو بھی چاہیے، کافر کو بھی چاہیے، نافرمان کو بھی چاہیے، سب کو چاہیے۔
تو جب وہ حالات سخت ہو جاتے ہیں نا تو سب ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ اللہ اس مسئلے کو حل کر دے، اس مسئلے سے مجھے نکال دے۔ تو دنیاوی ترقی کی دعا مانگنے سے تو انسان نہیں تھکتا، لا یسأمو، اس سے نہیں تھکتا، لیکن وَإِمَّسَّهُ الشَّرُّ، اگر پہنچ جائے اس کو کوئی تکلیف تو فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، مایوس اور نا امید۔ یئوس ان کے نیچے لکھ کے فی القلب، یہ مایوسی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں، اور قنوط ان کے نیچے لکھ کے فی الجسم میں۔ سمجھ گئے دوستوں؟ تو مایوسی دل میں ہوتی ہے اور نا امیدی کہاں ہوتی ہے؟ جسم میں۔ اب کوئی تکلیف آ گئی نا تو دل سے بھی اور ہاتھ بھی ختم، بس اب نہ دعا مانگ رہا ہے، نہ نوافل پڑھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، اس کو لگتا ہے میرے کام بنتے ہی نہیں۔ تو 6-8 دن ہم لوگ صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، 6-8 دن، زیادہ نہیں، 6 سے 8 دن، اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے تو کوئی پارسل آیا ہوا ہو، اچھا خاصا پارسل ہو، موٹا والا، اور اس میں ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں آئی ہوں۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے نا، ساری زندگی اللہ کی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور 40 سال 45 سال سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، لوگ خود کہتے ہیں کہ اچھا خاصا کام چل رہا تھا 30-40 سال کا، یہ 1 سال ہو گیا کام بند ہو گیا۔ تو اللہ کے بندے 30 سال اللہ کی نعمتیں رہی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، 1 سال کی تکلیف کا اتنا تذکرہ ہے۔ سمجھ گئے؟ صبر کرنا چاہیے انسان کو۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اگر ہم چکھا دیں اس انسان کو رحمتاً، کوئی بھلائی، خوشی، ہم اگر چکھا دیں یعنی پہنچا دے کوئی بھلائی انسان کو، منا اپنی طرف سے، من بعد ضراء، اس تکلیف کے بعد، مست ہو جو اس کو پہنچی ہو۔ اگر تکلیف کے بعد بندے کو کوئی راحت پہنچ جائے تو پھر انسان کتنا ناشکر ہے۔ لَيَقُولَنَّ، لیکن قول باطل نمبر 1، قول باطل نمبر، تو یہ انسان کہتا ہے ھذا لی، یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میرا حق تھا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، قول باطل نمبر 2، اور کہتا ہے میرا نہیں گمان کہ قیامت قائم ہوگی، کہ قیامت آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ، قول باطل نمبر 3، اور پھر کہتا ہے اگر بالفرض، وَلَئِن، اگر بالفرض مجھے لوٹایا گیا الی ربی، میرے رب کے پاس، تو ان لی عندہ للحسنی، بے شک میرے لیے اللہ کے پاس بھی بھلائی ہے، اچھا بدلہ ہے، وہاں بھی میرا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ضرور بالضرور ان کافروں کو خبر دیں گے، نُنَبِّئَنَّ ای لَنُخْبِرَنَّ، ہم ضرور بالضرور ان کافروں کو خبر دیں گے، بِمَا عَمِلُوا، جو کچھ انہوں نے کیا، فی الدنیا، کہاں پر؟ دنیا میں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، لکھے تخویف اخروی، ہم ضرور ان کو چکھائیں گے سخت عذاب۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، لکھے شکوہ غافلین، شکوہ، دیکھیں دوستو آیت نمبر 49 شروع ہو رہی تھی نا، لا یسأم الانسان، پیچھے نظر آیا؟ اس کے نیچے کیا لکھا تھا؟ شکوہ کفار، یہاں ہے شکوہ غافلین۔ حاشیے پر لکھے کہ تفسیر مظہری میں ہے کہ پہلا شکوہ کفار کا تھا اور یہ مومنین غافلین کا ہے۔ پہلا شکوہ کن سے تھا؟ کفار، وہ تو بالکل ہی ایمان سے خارج ہے، لیکن اب جو شکوہ ہے، شکایت ہے، وہ کن سے ہے؟ مؤمنین غافلین سے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور اگر ہم انعام کر لیں اس انسان پر، اعرضا، تو یہ اعراض کرتا ہے، وَدُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟
لمبی چوڑی دعائیں. قل ارأیتم، لکھے زجر، آپ کہہ دیجئے ارأیتم، بھلا یہ تو بتاؤ کہ ان کان من عند اللہ، کانا کے نیچے لکھے القرآن، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے اور یقیناً ہے، ثم کفرتم بہ، پھر بھی تم اس کا کیا کرو؟ انکار کرو، تو من اضل ممن هو فی شقاق بعید، کون اس سے بڑھ کر گمراہی میں ہوگا، کون اس سے بڑھ کر گمراہی میں ہے، هو فی شقاق بعید، جو دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے، دور کی مخالفت کے اندر پڑا ہوا ہے. سنوریہم آیاتنا، لکھے تخویف دنیاوی، تخویف دنیا کا ڈراوا. عن قریب ہم دکھائیں گے ان کو، نوریہم، ہم ان کو دکھائیں گے آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق، اس دنیا میں. آفاق، آفاق کا ترجمہ حاشیے پر لکھیں، یعنی اطراف عالم فتح ہو جائیں گے. اطراف عالم کیا ہوں گے؟ فتح ہوں گے، جیسے شام بغیر. تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں تھی. ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس دنیا میں. وفی انفسہم، اور خود ان کے اندر بھی، اندر سے مراد یعنی اپنے علاقے میں. انفسہم کے نیچے لکھ کے بدر و فتح مکہ. بات سمجھ گئے؟ تو یہ تو اللہ کی قدرت کا اظہار تھا نا، کہ دنیا فتح ہونے لگ گئی، بدر میں فتح ہوئی، مکہ فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، احزاب میں فتح ہوئی، ساری چیزیں ہو گئی. حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو گیا کہ انہ الحق، ہو کی نیچے لکھیں قرآن کریم، کہ بے شک وہ قرآن کریم برحق ہے. اولم یکف بربک، لکھیں دلیل عقلی نمبر 4. اولم یکفی بربک، با کے نیچے لکھیں زائدہ، کیا آپ کے رب کے لیے کافی نہیں کہ انہو علی کل شیء شہید، کہ بے شک وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، حاضر ہے. کیا اتنی بات کافی نہیں ہے آپ کے رب کے لیے کہ بے شک وہ کیا ہے؟ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. الا انہم، لیکن تخویف اخروی، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک یہ لوگ فی مریت، شک میں پڑے ہوئے ہیں، من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے. بہت سارے لوگ زبان سے تو قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ان کا دل 100% مطمئن نہیں ہوتا، تو اپنے رب کی ملاقات سے ایک شک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. الا، آگاہ ہو جاؤ، انہو بکل شیء محیط، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں. تو کسی کے دل کے خلط خیال کا بھی اللہ پاک کو علم ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے آخرت کے بارے میں. ٹھیک ہے جی، یہ سورت ختم. آگے سورہ شورا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں دوستو، سورہ شورا نظر آ رہی؟ حاشیے پر وہ لکھا ہوا ہے نا. ربط سورہ شورا بالسجدہ. ربط کیا ہے؟ دو باتیں آپ سے کہیں گے. نمبر 1، اس صورت میں بھی ایک شبہ کا ازالہ ہے. شبہ یہ ہے کہ ہمیں کتب سابقہ میں، سابقہ کس کو کہتے ہیں؟ پچھلی، پرانی، پچھلی کتابوں سے ایسی عبارات ملتی ہیں جن میں غیر اللہ کے پکارنے کی اجازت ہے. یہ ایسے ہی باتیں ہانکتے تھے نا، کہتے تھے پچھلی کچھ کتابیں ہمیں ایسی ملی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے غیر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. تو جواب دیا گیا کہ یہ باغیوں کی تحریف ہے. کس کی؟ یہ باغیوں کی تحریف ہے. انہوں نے اپنی طرف سے وہاں کاٹم پیٹی کی. نمبر 2، نیز پہلی سورت کے آخر میں اعراض عن القرآن پر مشرکین کو زجر تھا. ابھی جو ہم نے سورت ختم کی نا، تو قرآن سے منہ پھیرنے والے پر زجر تھا نا. اب اس سورت کی ابتدا میں صداقت قرآن اور ترغیب الی القرآن کا بیان ہے. خلاصۃ الشورا، سورہ شورا کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو شبہات ثلاثہ، 3 شبہات پیش ہوں گے دوستو. ما تقولو،
لم یبعث اللہ بہ احدا، کہ پہلا شبہ ان کا یہ تھا کہ اللہ پاک نے کسی کو بھی مبعوث نہیں کیا، کوئی پیغمبر بھی اللہ کی طرف سے نہیں آیا. تو اس کا جواب دیا گیا کذالک یوحی الیک. سمجھ گئے؟ نمبر 2 دوسرا شبہ یہ ہوا ان الکتب السابقۃ تخالفک، پچھلی آسمانی کتابیں تو آپ کی مخالفت کرتی ہے. تو اس کا جواب دیں گے وما اختلفتم فیہ من شیء، سے آگے آ رہا ہے. نمبر 3 انک تخالف العلماء، تیسرا شبہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ تو علماء کے مخالف ہیں، یعنی جو علماء یہود وغیرہ ہیں ان کے. تو اس کا جواب دیا گیا وما تفرقوا سے. اب خلاصہ صورت پڑھیے. نمبر 1 ازالہ شبہات ثلاثہ، 3 شبہوں کا ازالہ ہوگا. نمبر 2 دلائل نقلیہ. نمبر 3 4 دلائل وحی. نمبر 4 7 دلائل عقلیہ، 7 دلائل عقلیہ. نمبر 5 احکام عشرہ. نمبر 6 تخویفات. نمبر 7 تسلیات. اور نمبر 8 انجام فریقین. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے دوستو. اچھا جی، اب دیکھیں حامیم عین سین قاف، یہ تو کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے. کذالک یوحی الیک، اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ازالہ شبہ اول. پہلا شبہ کیا تھا؟ ابھی آپ نے پڑھا. پہلا شبہ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ پاک نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا، آپ بھی نہیں آئے. تو جب پیغمبر اللہ کی طرف سے نہیں تو وحی کیسے آ گئی؟ سمجھ گئے؟ تو اس شبے کا جواب دیا کہ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، آپ پر بھی اور آپ سے پچھلے پیغمبروں پر بھی وحی اللہ کی طرف سے آئی. بات سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، کذالک یوحی الیک لکھیں دلیل وحی نمبر 1 اور دلیل نقلی نمبر 1 لکھا ہوا ہے. یہ دلیل وحی بھی ہے نمبر 1 اور دلیل نقلی بھی ہے نمبر 1. ایک چیز یہاں پر سمجھنے کی ہے دوستو، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ لوگ؟ اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پچھلے رسولوں کی طرف وحی کی گئی. اسی طرح، کس کی طرح؟ ہاں مثل ھذا ایحاء، یہ لکھیں مثل ھذا، جیسے یہ وحی ہے نا، یہ جو ابھی آیتیں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، جیسے یہ وحی اللہ نے بھیجی اسی طرح اللہ پاک نے باقی قرآن بھی آپ کی طرف وحی کیا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو کذالک سے پہلے محذوف کیا نکالیں گے؟ مثل ھذا ایحاء، جیسے یہ وحی اللہ نے بھیجی. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ سے پچھلے رسولوں پر وحی بھیجتا ہے. اللہ العزیز الحکیم، اللہ کے نیچے لکھے فاعل یوحی، یہ لفظ اللہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ یوحی فعل کا فاعل بنے گا. آپ پر اور پچھلے رسولوں پر وحی بھیجتا ہے کون؟ اللہ. العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لکھیں دلیل عقلی نمبر 1، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے. وہو العلی العظیم، وہی عالی شان ہے، عظیم الشان ہے. تکاد السماوات یتفطرن، لکھیں نمونہ عظمت، نمونہ اللہ کی ذات عظیم ہے، اس کا ایک نمونہ. تکاد السماوات، قریب ہے کہ یہ جو آسمان ہے، یتفطرن، یہ پھٹ جائے. اس کے نیچے لکھے بسبب عظمتہ، بسبب عظمتہ، یہ آسمان پھٹ جائے اللہ کی عظمت سے. من فوقہن، اپنے اوپر سے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، لکھے مشاغل ملائکہ، مشاغل فرشتے کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ فرمایا اور جو فرشتے ہیں یسبحون، لکھیں یسبحون کے نیچے مشغلہ نمبر 1، وہ تسبیح پڑھتے ہیں.
کس چیز کی؟ بحمد ربہم، نمبر 2 اپنے رب کے حمد کی، وَيَسْتَغْفِرُونَ نمبر 3 اور استغفار کرتے ہیں، لمن ان لوگوں کے لیے، فی الارض جو کہ زمین میں ہے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی، رحم کرنے والی۔ والذین اتخذوا، لکھیں زجر، اور جن لوگوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ مددگار، جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ مددگار، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی نگران ہے، علیہم، علیہم کے نیچے لکھیں علی اعمالہم، اللہ ہی ان کے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہیں، بات سمجھ گئے؟ آپ نگران نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، دلیل وحی نمبر 2، اور اسی طرح ہم نے آپ پر وحی کی، قرآناً، اس قرآن کریم کی، عربیاً جو کہ عربی زبان میں ہے، لِتُنذِرَ، لکھے حکمت ایحاء، حکمت، اس وحی کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ آپ ڈرائیں ام القرا، ام القرا والوں کو۔ ام القرا سے مراد مکہ مکرمہ، یہ مکہ مکرمہ کا نام ہے دوستو، ام القرا، تاکہ آپ ڈرائیں ام القرا والوں کو، مکہ والوں کو۔ اس کے نیچے لکھے اولاً، سب سے پہلے تو مکہ والوں کو ڈرائیں، ومن حولہا، اور پھر جو ان کے اطراف کے لوگ ہیں، وتنذر یوم الجمع، اور آپ ڈرائیں ان کو یوم الجمع، جمع ہونے والے دن سے۔ جمع ہونے والا دن کون سا ہے؟ قیامت کا۔ تو جمعی کے نیچے لکھے منذر منہ، منذر جس سے ڈرایا جائے وہ جمع والا دن ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں ہوگا اس دن اور ایک طبقہ جہنم میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ، لکھیں تسلی خاتم الانبیاء، اگر اللہ چاہتے لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، تو کر دیتے پوری انسانیت کو ایک ہی امت، سب ایک ہی امت ہوتی، کفر ہوتا ہی نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ داخل کرتے ہیں، اس کے نیچے لکھیں بِحِکْمَتِهِ، اللہ اپنی حکمت سے داخل کرتے ہیں جس کو چاہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت کے اندر۔ تو پھر فرق کیسے ہوتا؟ جب سبھی جنتی ہوتے تو پھر اللہ پاک فرق کیسے فرماتے؟ کون جہنم میں جاتا؟ ظالم کو کب پھر سزا ملتی؟ اور کمزور کو کب انصاف ملتا؟ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور ظلم کرنے والوں کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، لکھے ابطال شرک، شرک کے بطلان کا بیان ہے کہ شرک باطل ہے۔ ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دونہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء، مددگار۔ فاللہ هو الولی، اللہ ہی مددگار ہے، وہو یحیی الموتى، وہی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ بس کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ حضرات تھوڑا سا وقفہ فرما لیں، وضو کر لیں، چاشت پڑھ لیں، چائے پانی کر لیں، جو آپ کا دل چاہے آپ لوگ کر لیں۔ ایک 15-20 منٹ ہے آپ لوگوں کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔